اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کا بے پناہ شکر کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان کا آخری عشرہ عنایت فرمایا۔ رمضان شروع ہوا تو سب نے یقیناً نمازیں، قرآن کی تلاوت، کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات شروع کیا ہوگا، اور رمضان کے آخری عشرے تک آتے آتے بہت سارے لوگ الحمدللہ قرآن کریم جو ہے وہ مکمل بھی کر چکے ہوں گے۔ اب شب قدر کی تلاش جاری ہوگی، لیکن ذرا ٹھہریں اور سوچیں کہ کیا یہی سب کچھ رمضان کا ہدف تھا؟ اگر نہیں تو پھر خدا ہم سے کیا چاہتا تھا؟ کیا ہم نے وہ حاصل کر لیا جو ہمارا رب چاہتا تھا ہمیں دینا؟ اور وہ تھا کیا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمیں ملتا ہے کہ کچھ روزہ دار ایسے ہوں گے کہ جن کا روزہ انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں دے گا، یعنی اپنی طرف سے وہ ہماری ہی طرح روزہ رکھیں گے، عبادات کریں گے، لیکن ان کا روزہ انہیں وہ فائدہ نہیں دے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ چند گھنٹوں کے لیے وہ ہمیں حلال چیزوں سے روک رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ تو جو بات میرے چھوٹے سے ذہن میں آتی ہے نا، اور جو چیز ہمیں ملتی ہے قرآن و حدیث سے، وہ ان سب چیزوں کا مقصد جو نظر آتا ہے تو وہ یہ آتا ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ ہے سرنڈر کر دینا، تسلیم ہو جانا۔ یعنی جو روزے کا معاملہ ہے وہ بندے اور خدا کا ہے۔ انسان بے شک سب سے کہتا رہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن دل سے اگر اس کا ارادہ نہیں تھا روزہ رکھنے کا تو وہ سب سے چھپ کر کچھ بھی کھاتا پیتا رہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کی نیت روزے کی تھی اور اس نے سچ مچ میں روزہ رکھا ہوا ہے تو اب شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں بھی اور تنہائی کے عالم میں بھی وہ کچھ نہیں کھائے گا۔ یعنی اس کے دل اور دماغ کی عجیب کیفیت ہے کہ اس کو یقین ہے کہ بھلے ہی اس کا رب اس کو دکھائی نہیں دے رہا، کوئی اس کے سامنے ایک ایسی چیز یعنی نہیں ہے کہ جس طرح کوئی بندہ کوئی کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس طرح سے اس کا رب جو ہے اس کو سامنے نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کا ہر عمل اپنے اللہ کے سامنے ہے اور وہ اسے ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ بس اسی کیفیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی زندگی کے ہر عمل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 وقت پہ نماز پڑھ لی تو بس ہم نے اپنے رب کا حق ادا کر دیا۔ معذرت کے ساتھ وہ کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے، تو باقی 22 گھنٹے ہم جو مرضی کرتے رہیں؟ نہیں، بلکہ 24 گھنٹے ہمیں خود کو چیک کرنا ہوگا کہ ہم کس کی اطاعت میں ہیں، رحمان کی اطاعت میں ہیں یا پھر ہم شیطان کی اطاعت میں ہیں۔ اس کا سب سے آسان حل کیا ہے؟ وہ حل کہیں اور پہ نہیں ملے گا آپ کو، بلکہ وہ ہمارے گھروں میں غلافوں میں لپٹے ہوئے وہی قرآن کریم ہے جن کو رکھ کے ہم بھول چکے ہیں، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے، لا ریب کتاب ہے یہ، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے مہربان پروردگار کی طرف سے انمول تحفہ ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے ہمارے لیے۔ یہ تقریباً ہر مسلمان نے اس کو اس مہینے میں ضرور پڑھا ہوگا، لیکن کتنے فیصد لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کو سمجھ کے پڑھا ہوگا اور اسے اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کا سوچا ہوگا؟ بدقسمتی سے شاید وہ 10% بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے 40 سال گزر گئے، رمضان بھی آتا رہا، شب قدر بھی آتی رہی، گزرتی رہی، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی بدلاؤ نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا۔ ہم 1 مہینے کے مسلمان بنے، 1 مہینہ اپنے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا، بعد میں پھر وہی اپنی خواہشات کے غلام بن گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ہمارا رب ہمیں پکارتا کہ آؤ نماز کو قائم کرو، تو ہم سب کچھ چھوڑ کر اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہتے اور اول وقت پر نماز کو انجام دیتے، مگر افسوس
کہ قرآن کریم میں یہ آیت بار بار آپ کو ملے گی، لیکن پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، لیکن اب دیکھیے کہ قرآن کریم میں سورہ مدثر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں بار بار کہ جو جنت والے ہوں گے نا، وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے، مجرمین سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کیا چیز لے گئی ہے جہنم میں؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والوں میں، اور ولم نک نطعم المسکین، ہم نہیں کھلاتے تھے کھانا مسکینوں کو، محتاجوں کو، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم تھے بے خدا باتوں میں دھستے ہوئے، بے خدا باتوں میں ہم لگے رہتے تھے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جھٹلاتے تھے روز جزا کو اور سزا کو۔ جھٹلانا وہی ہوتا ہے کہ جب جب ہمارا ایمان ہی کمزور ہوگا تو وہ جھٹلانا ہی ہوگا۔ جب ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اپنی خواہشات پہ عمل کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے ملنے کو جھٹلا رہے ہیں، کہ ہمیں اللہ کے سامنے کسی بات کا بھی جواب ہی نہیں دینا۔ اسی کو جھٹلانا کہا جاتا ہے۔ اور بیہودہ باتوں، یعنی کہ جیسے ہم ایک مہینے کے مسلمان بنتے ہیں، بعد میں پھر ہماری وہی، آپ ہماری شادیاں دیکھیں، جو روزمرہ کے جو عمل ہیں وہ دیکھیں، آپ ہماری ساری روٹین جو ہے وہ ہماری کس کے مطابق ہوتی ہے؟ قرآن کے مطابق ہوتی ہے؟ نہیں نا، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم غیبت بھی نہیں چھوڑتے، ہم حسد بھی نہیں چھوڑتے، ہم اپنے دلوں کو صاف بھی نہیں کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم قرآن میں پڑھتے کہ فلاں جو امت تھی اس پر عذاب آیا، جو فلاں نبی کی امت تھی اس پر عذاب، تو وہ عذاب کیوں آیا؟ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ جیسا ہم پڑھتے ہیں کہ کچھ پر جو ہے وہ عذاب آیا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، کچھ جو ہے وہ کم تولتے تھے۔ تو ہمارے اندر تو کوئی وہ بیماریاں نہیں ہیں۔ اگر وہ ہمارے اندر بیماریاں ہیں، وہ چوریاں کرتے تھے، تو اگر وہ بیماریاں ہمارے اندر ہیں تو پھر ہم عذاب سے ابھی تو بچے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن تو ہمیں وہ عذاب ملے گا۔ ظاہر ہے جب انہی بیماریوں کی وجہ سے ان پر عذاب دنیا میں آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا اور پھر ہمیں قرآن کریم میں بتایا، تو اب ظاہر ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میری سنت بدلنے والی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی میرا بندہ ایک گناہ کرے اور میں اس کو جانے دوں، اس کو چھوڑ دوں، وہ مجھے پیارا ہو، اور کوئی دوسرا ہے وہ گناہ کرے اور میں اس کی پکڑ کر لوں، اس کو میں جو ہے وہ سزا دوں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں میری سنت میں کوئی تبدیلی تم نہیں دیکھو گے۔ تو پھر قیامت کے دن ہم یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم دنیا میں جو مرضی کرتے رہیں، اپنی مرضی سے ہم زندگیاں گزاریں، اور قیامت کے دن جو ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، ہمیں اہل بیت کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، ہمیں صحابہ کرام کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اس دنیا میں ہم جس سے محبت کریں گے، جس کو فالو کریں گے، تو قیامت کے دن بھی ہمیں اسی کے ساتھ اٹھنا ہوگا، ہمیں اسی کے ساتھ محشور کیا جائے گا، اور شفاعت بھی ہمیں تب ہی ملے گی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اور اللہ کب چاہیں گے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے رہیں گے، تو تب یہ سب کچھ ہوگا۔ تو قرآن کو اس طرح سمجھ کے پڑھیں کہ یہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو سکے، یہ ہمارے اوپر اثر انداز ہو سکے، ورنہ یوں ہی دو دو تین تین قرآن کریم جو ہے وہ مکمل کرنے کا ثواب، بہرحال ایک ایک لفظ پڑھنے پر ثواب ہے، آپ کی نیت پر ثواب ہے، لیکن جو حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے بھیجا ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں،
اپنے اندر چینجنگ لائیں، اپنے اندر بدلاؤ لائیں، تو تب جو ہے وہ ہمیں ان رمضان کا، ان شب قدر کا، ان سب چیزوں کا ہمیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما۔